اگر تربت بنے گی آپ کے بے شبن ہے، تربت بنے گی آپ کے بے شبن ہے، سچ ہے کہ بیر شیر ترائی ضرور ہے، بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور، بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے، یہ سن کے پائشہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپک ٹپ کے مزاج سے خون کے قطرے ادھر ادھر، اس یاد سے حسین پر کی آخری، اس یاد سے حسین پر کی آخری نظر، ان کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے ساتھ، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے ساتھ، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے ساتھ Once again, requesting my younger brothers to please move a little forward, closer to the member, please. جتنا آگے آگے تشریف لا سکتے ہیں آپ لا لیجیے گا ضرور. آج بعد مسائب بعد ممبر انشاءاللہ علم بردار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم یہاں پہ برآمد ہوگا. انشاءاللہ آپ حضرات زیارت کریں گے اور علمدار حسینی کا ماتم بھی کریں گے. کل شب عاشور کی مناسبت سے یہاں پر ٹھیک 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد روز عاشورہ 11 بجے یہاں پہ اعمال کا اہتمام کیا گیا ہے. اعمال عاشورہ بجا لائے جائیں گے. مولانا صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ اعمال پیش کی جائیں گی اور آپ حضرات سے گزارش کی وقت کی پابندی کی سطح 11 بجے انشاءاللہ اعمال ہوں گی اور پھر 3 بجے عصر عاشور کی مخصوص مجلس ہوگی اور اس کے بعد شام میں ٹھیک بعد نماز مغربین 7 بجے شام غریبہ کا اہتمام کیا گیا ہے. ان تمام پروگرام سے آپ سے شرکت کی استدعا ہے. مجلسوں کا سلسلہ انشاءاللہ 13 محرم تک اس عزا خانے میں جاری و ساری رہے گا جس سے مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مجالس میں شرکت فرمائیے. اور جسے میں بار بار آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے فارمس رکھے ہوئے ہیں. جو حضرات ابھی تک کے ممبرشپ فارم نہیں بھرے ہیں ان سے گزارش ہے میری کہ بھر دیجیے گا ممبرشپ فارم. آپ کا ساتھ ہے اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر یہ سب کچھ پروگرامز کرنے میں کامیاب ہیں. اسی طرح آپ ہمارا ہمت افزائی کرتے رہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پروگرام آپ حضرات کے لیے مومنین کی خدمت میں یہاں پہ عزاداری سید الشہداء کے ساتھ ساتھ سال بھر دوسرے مختلف پروگرامات میں ہم لوگ انجام دے سکیں. اب میں گزارش کروں گا مولانا شوکت علی مرزا صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. محمد و آل محمد باعظ بلند صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ جناب سید شوکت حسین نقوی ابن سید یوسف حسین نقوی کا حیدرآباد میں انتقال ہوا ہے. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار
البارئ المصور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد الصلاة والسلام على الإمام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قالع باب الخيبر ثاقي حوز الكوثر الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومزهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا مقتدانا وحادينا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صلوات. عزیزان محترم، اللہ کا فضل و کرم بطفیل چہرد معصومین اور آپ کی مسلسل توجہات نے ہم کو آج ہمارے سفر کی 8ویں منزل میں داخل کر دیا ہے. آیت آپ کے ذہن میں ہے، بہت ہی آسان الفاظ پر مشتمل، بار بار یہی دہرایا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ Since day one we try to understand from various aspects, from various angles, what are the parameters, what are the subjects involved in the Quran. Almost came to a conclusion that this book, the so-called Quran Majid, was available even before the Prophet has left this world. Undoubtedly. We gave the evidences from Quran. We said in yesterday's majlis that there are 230 times the word kitab has been used in the Quran itself. And out of these 230 times, at least 2/3 times the book has been referred for Quran Majid. As we have entered into 8th Majlis, tomorrow inshallah there will be last Majlis on this topic. One point is I have to conclude what I was trying to convey. No doubt the topic is extremely wide. We can go on discussing this subject for days together, but I have to conclude something by tomorrow, which will be the last Majlis on this topic. The second issue is
as we entered into day 7, day 8, and day 9, we also have to spend little more time on Masaib. So the later part of the Majlis becomes more important, and we need to devote more time on that subject. So there is a possibility that I might have to go fast or maybe cut short something so that I can fulfill the expectations for these days, which are very important days for us. We have been arguing that there cannot be a possibility that Prophet has to leave this world without giving the book to his followers. We have seen in the past that from Hazrat Adam until Hazrat Isa, whenever the book was in the hands of, in the control of the followers, it got changed, modified, added, deleted, and ultimately it hasn't remained in the same format the way it has to be. Based on this experience, it has to be a complete book, because until Hazrat Isa, at least there was a hope. If at all there will be change in the book, a new prophet will come, a new messenger will come, and he might do the corrections, alterations, whatever the followers have done for the previous prophet. But now when it has been declared that this prophet is the last prophet, his nabuwwat will be until the day of Qiyamah. The book has to be until the day of Qiyamah. So it has to be foolproof that there is no way that the book can be given in the hands of the followers. More importantly, yesterday we quoted one more ayat. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. It was one of the most important duties of Prophet Muhammad not to deliver, not to make them listen, but to teach. If you see the English translation, the word teach is there. So it was the responsibility of the Prophet to teach the book to his followers. If he skips a single ayat, a single surah, every Muslim will have a challenge to Almighty Allah that, oh God, if Prophet would have taught us what was due to teach us, probably we could have been a different Muslim altogether. There is no way that we can put any blame on the Prophet, so we have to accept that. So I was pondering when, since day one, I don't know, majority of you, I can see the faces, are attending this majalis since day one. And you must have understood by this time what I'm trying to convey, my challenges, or maybe my egos, my commitments. When I have been repeatedly referring ayats of Quran, historical facts, logical conclusions from day 1 until day 7, until yesterday, don't you think that when people like me, a nut, could understand that all these clear evidences are given in the Quran, then why there are so many Muslims? What is the reason for raising an issue that this book was not compiled, not collected in the form of a book, and it has to be done after the death of Prophet Muhammad? And even that was not in a conclusive manner. Some believe it was completed in the first caliphate period. Some say it is during the second caliphate. Some say it is in the third caliphate period. But the point is, if all these evidences, whatever we are trying to convey, historically, logically, with reference to several ayats of Quran, look from their point of view, what was the reason for them to raise such a big issue out of nothing? There must be some reason.
To answer this question, I have a narration. Once I was traveling from Delhi to Hyderabad by train. I went for a day and was returning the same night. Generally, when we go outside our hometown, we try to buy some gift, some souvenir, at least for the children. I couldn't get time to buy anything, and I boarded the train. The next station of Delhi was Agra, and I don't know if you have Indian background. There is a very famous sweet, very popular from Agra, that is called Petha. So, majority of us, even if you do not buy anything, if you buy Petha, that is satisfaction for the people back home. So I boarded the train, and I felt I was very tired. Probably I might sleep and I may not be able to get up at the station to buy Petha. I saw that along with me there was one more passenger, very humble, very religiously looking, very soft spoken, wore very neat and clean white shirt, white pajama dress. But looking at him, I could sense that he must be a millionaire. This incident I'm telling you maybe about 2001, I think, 2001 or 2002. I looked at his watch, I looked at his mobile phone, I looked at his specs, and I sensed that he must be a very rich businessman. So I requested him that whenever the Agra station will come, suppose if I am sleeping, please wake me up. I didn't say any reason to him. He said, okay. Somewhere in the night I got up. By the time the Agra passed, I asked him, you were awake, but you didn't make me awake. He said, oh, I'm sorry, extremely sorry, I forgot. But he asked me, what was the reason? Why you said that you want to get up at Agra station? I said, I came to Delhi for a day. Didn't get chance to buy anything. And I thought I'll buy some sweet from Agra station on the platform. Oh, that is the reason. I have so many sweets. If you want, you can take one from me. I saw that he was carrying only one bag. When he opened the bag, I saw that the bag was full of sweet boxes. He said, you choose whatever you want. I have Punjabi sweets, I have Delhi sweets, I have Agra sweets, I have Bengali sweets. You take whichever you want. How much money you want to spend for sweets? He asked me. I put some X amount. He said, whatever amount you put it there. And you take $1. So that made me to ask, because my analysis was he must be a businessman. Now when he opened the bag, I saw that the bag is full of boxes of sweets. So I asked him, do you do sweet business? He said, no. How come you have so much of variety of sweets? Big bag, full of various types of sweet boxes. He said, I don't know if I use the word, Urdu word, whether you'll be able to understand. He said, I am the sajjada of a dargah. Dargah, I think the English-speaking audience will understand, religious place where somebody is buried, or even not buried, it's something like linked to some holy person. Sajjada, custodian, the head, the controller. He said, I am the sajjada of a dargah. I said, where? He said, in Delhi. And where is your hometown? He said, Hyderabad. So, do you live in Delhi or in Hyderabad? He said, I live in Hyderabad. Once in a month I go to Delhi to collect whatever the pourings, जो भी वो जो fund box होता है, offerings, mostly cash. And he said that whenever I go there, so whatever
collections is being made in that donation box, I take it and go home. And what are these sweets? These are the sweets that the people come to the dargah and offer. So on the day of my arrival, till the time I stay in Delhi, whatever boxes they offer, that I take them to Hyderabad. The rest, वहाँ जो भी चौकीदार होगा, निगरान का होगा, administrator, they take. Well, first I saw his watch, his specs, his mobile phone. I cannot even forget his mobile phone, the one what he carried. Even now, I cannot forget that. I asked a question. How to become a Sajjada of the Dargah? He explained me that there are 3 things. If you can get at least one out of those 3, you can become the Sajjada. I said, there could be 2 ways. One, if my father would have been a Sajjada, it was very easy for me to inherit that Sajjada Nashini. Now, since my father is almost dead, he is no more. So, in order to start a new progeny of Sajjada, I have to do something to become a Sajjada. That is very difficult. Now, if I want to succeed in existing Sajjada, what is the procedure? See, these are the people, they are called as Peer, Murshid. I don't know what are the words they are used in English. They have respect from all corners of the society. Even though they might belong to Muslim and Islam and Sunni or any sect of Islam, but you see that most of the Sajjada do have respect from almost all corners of the society. When there is a iqtidar hai, ikhtiyar hai, izzat hai, respect hai, paisa hai, maal hai, daulat hai, shan hai, shaukat hai, sab kuch hai. So who will not want to become Sajjada? So I asked him that if you are the Sajjada, now in what way this Sajjada Nashini may continue to next in your family? He said, we have 3 things. It has to be transferred to that person to become Sajjada. Number 1, we used to have a chadar. He said, he showed his scarf, the men scarf which normally they wear. He said, this is called chadar. मैं जिसको चादर दे दूं, वो मेरा जानशीन बनेगा. दूसरी चीज होती है मेरी पगड़ी, the turban what they have on their head. अगर मैं अपना टर्बन किसी को दे दूं, किसी के सर पर पहना दूं मेरा, तो वो सज्जादा बन जाएगा. He said there is a 3rd thing that is called as alam. Well, normally Shia gets confused with the word alam. Alam का actual meaning होता है झंडा, flag, standard bearer. It does not mean an alam of this type, but it is very commonly used for Shia people. And he said that the 3rd thing is the alam, that is a nishan. तो जिस आदमी के पास मौजूदा सज्जादा अपनी चादर दे दे, अमामा पहना दे, पगड़ी पहना दे और निशान दे दे, वो बनता है जानशीन. समझ गए आप? आप इन तीनों पैरामीटर्स को रखकर सोचिए कि तीनों पैरामीटर्स पैगंबर के पास थे, मगर चादर पैगंबर ने अली को शब हिजरत उड़ा दी, खंदक के मैदान में अमामा पहना दिया, खैबर के मैदान में अलम दे दिया. गोया अब नबी का जानशीन बनने के लिए कोई चीज बाकी ही नहीं रखी नबी ने, तो अब जानशीन कैसे बनते? That was the reason that they thought, when nothing is left behind, let's take the control of Quran. That was the reason that they said, Hasbuna Kitab Allah. When Payghambar was saying that, give me a paper and a pen so that I can write something, so that you should not be confused to the day of Qiyamah. They said, no. We have Quran and this Quran is sufficient for us. पैगंबर समझ रहे हैं कि कुरान काफी नहीं है. मुसलमान कुरान को लेने के लिए इस हद तक आगे बढ़ चुका था, वो समझ रहा था कि हमारे लिए कुरान काफी है. Now when they claim that हमारे लिए कुरान काफी है, तो कुरान तो पूरा नाजिल हो चुका था.
So in what way they can get associated with Quran? اب اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں تھی سوائے یہ کہتے کہ اس قرآن کو ہم نے جمع کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. I am aware of this fact that this majlis is not being just listened by the people who are sitting in front of me. This majlis is being recorded and it is loaded on YouTube. So keeping the international audience from today onwards until the time that this majlis will be on the YouTube, I have to address this point. So جب دیکھا کہ چادر بھی چلی گئی, علم بھی چلا گیا, پگڑی بھی چلی گئی, کوئی چیز تو ایسی نشانی پیغمبر کی باقی نہیں رہی جس کو لے کر ہم کلیم کر سکتے تھے کہ ہم پیغمبر کے جانشین ہیں. بچی ایک چیز تھی, اس کا نام تھا قرآن. قرآن کے لیے خدا نے کیا کہا؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. خشک بھی قرآن میں, تر بھی قرآن میں, تفصیل بھی قرآن میں, تکمیل بھی قرآن میں. قرآن میں عصمت بھی ہے, طہارت بھی ہے. قرآن روشن بھی ہے, روشنی بھی ہے. قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن, قرآن کا نکتہ بھی قرآن, قرآن کا الحمد بھی حق, قرآن کا والناس بھی حق. قرآن نقطہ فصاحت بھی ہے, قرآن نقطہ بلاغت بھی ہے. 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں آج تک نہیں ملا کہ پیغمبر نے قرآن کو علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے کیا ہو. توجہ چاہوں گا, پیغمبر نے نہیں کہا کہ پیغمبر نے نہیں کہا کہ علی مع بخاری والبخاری مع علی. پیغمبر نے نہیں کہا کہ علی مع اصول کافی والاصول کافی مع علی. پیغمبر نے نہیں کہا کہ علی مع مسلم والمسلم مع علی. پیغمبر نے نہیں کہا کہ علی مع تہذیب الاسلام و تہذیب الاسلام مع علی, بلکہ پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو اب علی کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کو پڑھنا پڑے گا. پیغمبر نے قرآن کسی اور کے حوالے نہیں کیا, علی کے حوالے کیا. فرمایا قرآن مع علی, علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. جچتا بھی ہے, سجدہ بھی ہے, شایان شان بھی ہے. علی بھی پاک, قرآن بھی پاک. علی بھی طاہر, قرآن بھی طاہر. علی بھی طیب, قرآن بھی طیب. علی بھی رہبر, قرآن بھی رہبر. قرآن نازل ہوا, علی بھی کعبے میں نازل ہوا. توجہ چاہوں گا, قرآن نازل ہوا, علی بھی کعبے میں نازل ہوا. قرآن کھولیے, قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ قل ہو اللہ احد, علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت. قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن. علی کے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی. جو قرآن پر نظر کرے وہ عبادت, جو علی کے چہرے کو دیکھے عبادت. جو قرآن سے منہ موڑے تم اسے کافر کہتے ہو, جو علی سے منہ موڑے ہم اسے کافر کہتے ہیں. صلوات پر محمد والے جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے, سوال اٹھتے ہیں. آپ کے پاس ذیشان صاحب کا قرآن ہے, آپ کے پاس فرمان علی صاحب کا قرآن ہے. ہم نے مودودی کے قرآن کو پڑھ لیا,
ہم تو امیر علی کے قرآن پر زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ قرآن اللہ کا ہے. یہ فرمان علی کا قرآن کیسے ہو گیا؟ مولانا ذیشان کا قرآن کیسے ہو گیا؟ یہ مودودی کا قرآن کیسے ہو گیا؟ یہ امیر علی کا قرآن کیسے ہو گیا؟ کہ نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو. جب کسی ٹرانسلیٹر نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا, so we refer the translation with that particular Quran to understand that this is the translation done by this translator. Acha, if you take any Quran Majid and look what is written on the first page, the title page, it is written Kalamullah. It is written Quran Majid. To open the book, you will see there is something written in Arabic. There is something written bottom of the Arabic line that is called translation. کچھ صفحے کے بازو میں لکھا ہوگا, کہتے ہیں وہ تفسیر ہے. کبھی کبھی کارنر پہ لکھا ہوتا ہے, that is called تعبیر. اوپر ٹائٹل پر لکھا ہے کلام اللہ. کھول کر دیکھیے, everything is not کلام اللہ. Am I right? دنیا کنفیوز اس لیے ہو گئی کہ اوپر کا کلام جو ہے, جو عربی میں لکھا ہے, وہ ہے کلام الہی. اس کے نیچے جو لکھا ہے whether it is in English, Urdu or in any other language, وہ مولوی کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں, مولوی کے کلام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق اللہ اور بندے میں ہے. توجہ چاہوں گا. مگر ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے ہی قرآن کو اٹھاتے ہیں اس کے اندر عربی کے علاوہ جو بھی الفاظ آتے ہیں ہم سمجھنے لگے کہ یہ قرآن ہے. قرآن وہی ہے جو عربی میں لکھا ہے, وہی کلام الہی ہے. اس کے علاوہ جس زبان میں بھی جو الفاظ لکھے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہے. نو میٹر ہاؤ گڈ دا ٹرانسلیشن از, ٹرانسلیشن میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, these are not the words of Allah, these are the words of the translator, the بندہ, یہ مخلوق. ہاں, ہم نے بہت اچھا ٹرانسلیشن کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے, ہماری تفسیر بہت اچھی ہے, ہماری تعلیم بہت اچھی ہے, ترجمہ اچھا ہو سکتا ہے, ترجمہ تفسیر جیسا ہو سکتا ہے, تفسیر تعویل سے اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کبھی ترجمہ, تفسیر اور تعویل تینوں مل کر کلام الہی کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ترجمہ, تفسیر اور تعویل یہ تین بندے کے بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے. لوگوں نے بندوں کے بنائے ہوئے تین کو اللہ کے بنائے ہوئے ایک کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے. میں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں, میں تو ترجمہ, تفسیر اور تعبیر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کا ذہن تین کہنے سے کہیں اور گیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ تین مل کر اگر ایک کا مقابلہ کریں گے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. That one means for me کلام الہی. اگر آپ نے وہ ایک کو کسی اور کو سمجھائے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن تین مل کر بھی اگر ایک کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, کون بتائے گا کہ تفسیر قرآن کیا ہے؟ کل ہم نے بتایا شاہر علم کون ہوتا ہے, اس کا دروازہ کیسے ہوتا ہے. شام کو بیٹھے تھے مولا علی تفسیر سورہ فاتحہ بیان کرنے کے لیے. کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو. چار رشتے ہیں مولا کے جناب عباس کے ساتھ. معمولی انسان کا نام نہیں ہے. علماء اہل سنت میں آج بھی میجورٹی احادیث ان کے نام سے ریفر کی جاتی ہے. پوری رات گزر گئی, صبح نمودار ہوئی, مولا نے قرآن بند کیا. کا افسوس, رات ختم ہو گئی, تفسیر ختم نہیں ہوئی. تو ابن عباس کو بھی افسوس ہوا, شاید اگر ابھی رات پوری نہ ہوتی تو آپ کچھ اور تفسیر بیان کرتے. تو علی نے کہا, کیا کہا؟ تم سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ ٹائم تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو گیا ہوتا تو کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہو جاتی؟ ابن عباس, علی اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کرے
70,000 اونٹوں پر لادا جائے گا پھر بھی ختم نہیں ہوگی. ابن عباس نے کہا مولا اتنی تفسیر ایک سورے کی پڑھے گا کون؟ کہ ابن عباس اگر میں مختصر کرنے پہ آ جاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے. اور وہ آخر میں کہا کہ اگر اس کو بھی مختصر کرنے آ جاؤں تو وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے لکھا جاتا ہے، وہ انا نقطۃ تحت بائے بسم اللہ. حیدری حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات. پتہ نہیں ہو ابن عباس نے علی سے پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ مولا یہ پوری کتاب سمٹ کر نقطے میں کیسا آ گئی؟ ہم کو تو نہیں ملا کہ whether he has asked this question to Maula Ali or not کہ how come the entire book has come in a dot. مگر آج کا نوجوان تو بہت بڑی بات ہو گئی، آج کا بچہ وہ سمجھ سکتا ہے، بوڑھوں کو سمجھا بھی سکتا ہے کہ کس طریقے سے تم اگر نقطے کو پھیلاؤ تو کتاب بن سکتی ہے، کتاب کو سکڑنے کی کوشش کرو گے تو نقطہ بن سکتا ہے. عزیزان گرامی، تقریباً ہر بچہ مجلس میں آنے والا ہر جوان آج کے زمانے کے کمپیوٹر سے واقف ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کے کمپیوٹر کو انگریزی آتی ہے، اردو آتی ہے، عربی آتی ہے، وہ فارسی بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، کمپیوٹر کو کوئی زبان نہیں آتی. کمپیوٹر فقط ایک ہی چیز سیکھتا ہے، اس کا نام ہے نقطہ. آپ نے نقطے کے بازو میں نقطہ رکھا، وہ بنا حرف. جتنا نزدیک نقطوں کو رکھتے جاؤ گے اتنا پریسیشن حرف میں آتا جاتا ہے. کچھ دن پہلے تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پرنٹ آؤٹ نکلا کرتے تھے، خاص طور پر ٹریول ایجنسیز والے استعمال کرتے تھے، اس کا نام تھا ڈاٹ میٹرکس. ڈاٹ کے بعد ڈاٹ رکھتے تھے، وہ حرف بنتا تھا. ابھی لیزر پرنٹنگ آ گئی. لیزر پرنٹنگ میں کوئی چیز بدلی نہیں ہے. لیزر پرنٹنگ میں فقط فرق اتنا آیا کہ ڈاٹس کو اتنا نزدیک کر دیا گیا کہ ان کے درمیان کے گیپ کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. جو آپ کہتے ہیں ڈی پی آئی ڈاٹس پر انچ، مطلب جتنے زیادہ ڈی پی آئی بڑھتے چلے گئے ڈاٹس اتنے نزدیک آتے گئے کہ دو ڈاٹس کے درمیان کا فاصلہ ختم ہونا شروع ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو تیلگو میں لکھ دیا، یہ ہندی میں لکھ دیا، یہ ہندی میں لکھ دیا، یہ اردو میں آ گیا، یہ عربی میں آ گیا، یہ انگریزی میں آ گیا. کمپیوٹر کوئی زبان نہیں جانتا. یہ تو اس کا فیشن ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ڈاٹس کو ارینج کیا. ڈاٹ نے خود بخود ایک حرف بنانا شروع کیا. حرف کے بازو میں حرف رکھا وہ لفظ بن گیا، لفظ کے بازو میں لفظ رکھا جملہ بن گیا، جملے کے بعد جملہ رکھا پیراگراف بن گیا، پیراگراف کو پیراگراف سے جوڑا صفحہ بن گیا، صفحے کے بعد صفحہ رکھا کتاب بن گئی. معلوم ہوا تھا نقطہ، پھیلایا تو کتاب بن گئی، سکڑ دیا تو نقطہ بن گیا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ علی کیسے بات کرتے تھے ایک وقت میں مختلف لوگوں سے مختلف مقامات پر. ارے جو سوال کچھ سال پہلے آپ علی سے کرتے تھے، مولوی سے کرتے تھے، آج آپ نے اتنا چھوٹا سا ٹفلو اپنی جیب میں رکھ لیا اور اس ٹفلو کے ذریعے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے انسان سے بیک وقت کلام کرتے ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ درمیان میں نہ کوئی تار ہے نہ وار ہے؟ یہ آپ کی آواز دوسرے ملک میں بیٹھنے والے کے کان تک پہنچتی کیسا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی پر غور کیا کہ کب تک ہم کو تعجب ہوتا تھا، حیرانی ہوتی تھی کہ علی نے کلام کیسے کیا؟ بندہ کسی اور ماں تو خیبر اور مدینے کی بات تھی، 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. آج آپ انڈیا میں بیٹھ کر امریکہ کو بات کرتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کر لندن کو بات کرتے ہیں. کبھی سوچا بھی کہ چھوٹے سے ٹفلو کے اندر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز ایک وقت میں کئی مقامات پر جاتی؟ کیا کہتے ہیں ملٹیپل کالز، ایک وقت میں کانفرنس کال. کل ہم کو حیرت ہو رہی تھی، آج بندہ خود ایک ہی وقت میں ایک مقام پر بیٹھ کر 50 مختلف مقامات سے 50 مختلف لوگوں سے بات کر سکتا ہے. کبھی اس پر غور کیا کہ کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو آپ کے سیل فون کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی انسان سے مختلف مقامات پر بیٹھے
हुए इंसानों से बात कर सकते हैं। जवाब आया कि साहब उसके अंदर सिम होता है, सिम कार्ड के अंदर सलाहियत होती है। हमने पूछा वो सिम कैसे बनती है? क्या सिलिकॉन से बनती है? हमने पूछा सिलिकॉन कहाँ से आता है? क्या मिट्टी से निकलता है? हमने कहा मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्या तुराब? हमने पूछा अली कौन है? क्या अबू तुराब। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। कृष्णजी मौलाए कायनात बुलंद तर सलवात। ये जरूरी तो नहीं है कि मेंबर के नजदीक जो बैठे वही सलवात पढ़े वही नारा लगाए। अज़ीज़ान गिरामी, अक्ल इंसानी हैरान हुआ करती थी। मनुआ कमजोरी इंसान में थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। आज उसको एक के बाद एक चीज तरक्की होते जा रही तो समझ में आ रही है। लोग हैरत से पूछते थे कि अली को कैसे समझे। हाँ, मीसम की फिक्र हो तो अली समझ में आए। सलमान मिजाज हो तो अली समझ में आए। अबू ज़र का जहन हो तो अली समझ में आए। यही कहा था ना सलमान ने। भाई आज जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक वक्त में हम मुख्तलिफ लोगों को एक ही वक्त देखा करते हैं, ये ऐसा ही ख्याल सलमान को भी आया था। अब हमारा नहीं, आप सलमान के बराबर है नहीं। आप सोच लीजिए कि जितना फर्क अली और सलमान में होगा, शायद उससे कई मील ज्यादा हमारे और सलमान के दरमियान होगा। हम सलमान को नहीं समझे, अली को समझने की कोशिश करते। मेरा सवाल यह है कि क्या सलमान ने अली को समझ लिया? यही कहा था ना पैगंबर इस्लाम की खिदमत में मौलाए कायनात तशरीफ फरमा थे। सलमान उठकर मस्जिद से बाहर जा रहे थे। रास्ते में किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, सलमान कहाँ से आ रहे हो? कहा मस्जिद से आ रहा हूं। कहा मस्जिद में कौन है? कहा हुजूर तशरीफ फरमाए, साथ में कोई और है और जिसे मैं नहीं पहचानता। तो उन्होंने सोचा कि इतना बुजुर्ग साहबी पैगंबर का अगर कह रहा है कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद में किसी के साथ तशरीफ फरमाए, जो है उसको सलमान नहीं पहचानते, तो समझा कि शायद किसी दूसरे मुल्क का सफीर आया होगा। हम चलते हैं, मुलाकात होगी, इंप्रेशन बन जाएगा, कॉन्टैक्ट बढ़ जाएंगे। मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि पैगंबर इस्लाम के साथ मौलाए कायनात तशरीफ फरमा। चेहरे का रंग बदल गया। या रसूलल्लाह, आप तो कहते हैं कि सलमान मिन्ना अहले बैत से, आप तो कहते हैं। दुश्मनी अहले बैत कहां तक ले जाती है इंसान को। पैगंबर के इरशाद पर शक पैदा हो गया कि आप तो कहते हैं कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर फायज हैं, मगर आज देखिए उन्होंने कितनी सफेद झूठ बोली है। मुझे नहीं मालूम कि झूठ के कितने रंग होते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान ने सफेद झूठ बोली है। तुझे क्या हुआ? क्या सलमान मस्जिद से आ रहे थे, मेरे से मुलाकात हुई, मैंने पूछा मस्जिद में कौन है? कहने लगे पैगंबर है, इनके साथ कोई और बैठा है जिसे कमा को मैं नहीं जानता। क्या सलमान अली को नहीं जानते? अगर सलमान ने ऐसा कहा तो सलमान को बुलाओ, सलमान से पूछते हैं। बुलाया सलमान को, वाक़या दोहराया। तो सलमान, क्या तुम अली को नहीं जानते? कि अल्लाह के रसूल, पिछले जुमे में आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना बजुज मेरे और अली के, मुझे किसी ने नहीं पहचाना बजुज अली के, अली को किसी ने नहीं पहचाना बजुज अल्लाह के और मेरे। न मैं अल्लाह हूं जो अली को पहचानूं, न मैं रसूल हूं जो अली को पहचानूं। नहीं पहचान दुनिया ने सलमान। पैगंबर मिंबर पर सवाल किया, तुम में कौन ऐसा है जो पूरी रात इबादत करता हो? मजमा खामोश, जिससे आप लोग बैठे हैं। सलमान ने हाथ उठाया, आना या रसूल अल्लाह। लोगों ने मुड़कर देखा, कहां से आवाज है? सलमान से। ओ, ये रातों की इबादत करते हैं। पैगंबर ने दूसरा सवाल किया, तुम में कौन ऐसा है जो रोजाना पूरा कुरान पढ़ता हो? कुरान की बात कर हम लोग। मजमे में सन्नाटा। एक आवाज आई, अना या रसूल अल्लाह। मुड़कर देखा, ओ सलमान।
पैगंबर ने तीसरा सवाल किया, तुम में कौन ऐसा है जो साल भर रोजे रखता हो? एक कोने से आवाज आई, अना या रसूल अल्लाह। मुड़ कर देखा सलमान, अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कहे अल्लाह के रसूल, सलमान यकीनन झूठ बोल रहे हैं। हमने इनको कई मर्तबा दिन के वक्त हमारे साथ खाना खाते हुए देखा, हमने इनको कई वक्त हमारे साथ रात में बैठे हुए देखा, मगर ये कह रहे थे कि रात भर इबादत करते हैं। कुरान हो सकता है उनको याद होगा, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 3 में से 2 बातें इन्होंने गलत कही है। रातों को ये इबादत नहीं करते हैं, हमने देखा, हम विटनेस हैं। और दूसरी बात यह है कि दिन में कई मर्तबा हमने दौरान साल इनको खाना खाते हुए देखा। पैगंबर ने पूछा, सलमान क्या तुम बताओ कि वाकईन तुम रोजाना पूरा कुरान पढ़ते हो? सलमान ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप ही ने बयान किया है कि अगर कोई बंदा 3 मर्तबा सूरह कुल अल्लाह की तिलावत कर ले, उसको पूरे कुरान का सवाब देता है। मैं रोजाना 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत कर लेता हूँ। पूछा, सलमान क्या तुम रोजाना पूरी रात इबादत करते हो? क्या आप ही ने बयान किया है जो बंदा वजू करके सो जाए वो ऐसे सोता है जैसे पूरी रात इबादत में गुजर रही है? अल्लाह के रसूल, मैं रोज इबादत में गुजारता हूँ। पूछा, क्या तुम साल भर रोजा रखते हो? क्या अल्लाह के रसूल, आप ही ने बयान किया है कि जो बंदा रमजान के अलावा 3 रोजे रखे, अल्लाह उसको 30 रोजों का सवाब देता है। मैं हर महीने 3 रोजे रख लेता हूँ, 30 रोजों का सवाब लेता हूँ। अब ऐसे सलात पढ़े पर मोहम्मद। अब ऐसे सलमान को ख्वाहिश पैदा हुई, जैसे मैंने कहा ना कि सलमान और अली का फैसला तो नहीं जानते, लेकिन इतना हमको यकीन है कि जो भी फासला होगा हजरत सलमान और मौलाए कायनात के दरमियान, उससे शायद कई किलोमीटर ज्यादा होगा हमारे और सलमान के बीच। अब ऐसे सलमान को ख्वाहिश पैदा हुई कि अली का मौजूदा देखे, कि हमारा मौजूदा तो बहुत ही आसानी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। कहीं चमक नजर आ जाए हम समझते मौजूदा हो गया, कहीं रोशनी की किरण नजर आ जाए हम समझते मौजूदा हो गया, कुछ आम फल पर थोड़ा सा निशान पड़ जाए हम समझते हम सेटिस्फाई हो जाते ये मौजूदा हो गया। मगर सलमान तो ऐसे मौजूदों से सेटिस्फाई होने वाले नहीं थे। सलमान ने कहा कि अली मौजूदा देखना है, बहुत दिन हो गए। क्या सलमान चलो मेरे साथ, कंधे पर हाथ रखा, चलते चलते हुदूद मदीना के बाहर निकल गए। आंखों पर हाथ रखा, पूछा सलमान क्या नजर आता है? कहीं आली शहर है, लोग शहर में दाखिल हो रहे हैं, कुछ लोग शहर के बाहर निकल रहे हैं। अली ने कहा सलमान जरा गौर से देखो फिर बताओ क्या नजर आता है। कहीं आली दिखता तो ऐसे है कि शहर में दाखिल होने वाला भी अली है, शहर से बाहर निकलने वाला भी अली है। क्या सलमान आगे निकल जाता है? यानी मैं तो बहुत दूर निकल चुका हूँ। पूछा सलमान अब क्या नजर आता है? क्या यानी बाजार लगा है, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है। अली ने कहा सलमान जरा गौर से देखकर बताओ कि क्या नजर आता है। क्या अली ऐसे दिखता है जिससे खरीदने वाला भी अली है, बेचने वाला भी अली है? अली ने कहा सलमान और आगे निकल जाओ। क्या अली बहुत दूर निकल चुका हो? पूछा अब क्या नजर आता है? क्या अली मस्जिद है, नमाज हो रही है, पढ़ाने वाला नमाज पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है। अली ने कहा सलमान गौर से देखो, देख कर बताओ कि क्या नजर आता है। अली दिखता तो ऐसे है जैसे नमाज पढ़ाने वाला भी अली है, नमाज पढ़ने वाला भी। अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैहि बुलंद मकाम कुरान समझ में आया, मकाम अली समझ में आया। अब सोचिए कि इस अली ने अगर कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई दुआ की होगी तो उसकी अजमत और अहमियत क्या होगी। शायर ने कहा ना कि वो अली जो संभाले हुए नज़्मे आलम, जिसकी इमदाद तलब करते हैं आदम खातम। ऐसा बंदा कि जिसे मालिक मुख्तार कहें, जिसको देखा नहीं फैलाते हुए दस्त सवाल, जिसने बंदों को दिया और खरीदा रब से, काम सब जिसके मशीयत से हुआ करते हैं, अंबिया जिसके वसीले से दुआ करते हैं। अब अगर उसने दुआ की तो दुआ क्या होगी, मंजिले हजरत अब्बास भला क्या होगा।
ہم نہیں جانتے عباس کون ہے. ہم کو فقط اتنا معلوم کہ علی کا بیٹا تھا, حسین کو بہت چاہتا تھا. اس سے بڑھ کر ہم معرفت عباس نہیں رکھتے. صفین کے میدان میں علی نے کہا تھا کہ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنی شجاعت دی ہے کہ اگر یہ شجاعت کائنات کے بزدلوں میں تقسیم کر دی جائے تو کائنات میں کوئی بزدل انسان باقی نہ رہے. ایسے علی کی زبان چوس کر جو بچہ عباس بنا تو سمجھو کہ وہ کتنا بہادر ہوگا. ہم نہیں پہچانتے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سلام فرماتے ہیں. فرماتے سلام اللہ والسلام جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین. سلام ہو عباس پر اللہ کا, ملائکہ کا, انبیاء کا, رسولوں کا, شہیدوں کا, صالحین کا. راوی نے پلٹ کر پوچھا ملا سب لوگوں کی سلام آپ پہنچا دیتے ہیں, آپ سلام نہیں کرو گے؟ امام نے جواب دیا السلام علیکہ منی ما ابدم بقیت بقی اللیل والنہار. سلام ہو عباس پر جب تک میں باقی ہوں. سوچ کر بتاؤ کہ امام کی امامت ختم کب ہوتی ہے. ہم نہیں پہچانتے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ عباس کے دل میں حسین کی محبت بہت تھی. کتنی تھی؟ ایک اشارہ دیتا ہوں. مدینے کی زندگی تھی اور حسین کچھ کام کرتے کرتے انہوں نے عباس کو آواز دی. ظاہر سی بات ہے دل میں حسین کی بہت محبت ہے, تو جیسے حسین پکارتے عباس بہت تیزی سے چلے آتے. اتنی تیزی سے عباس چلے حسین کی آواز پر کہ رکنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا. حسین نے اس منظر کو دیکھا تو جملہ کہہ دیا کہ عباس آج ہم نے تم کو آواز دی تو اتنی تیزی سے آئے کہ رکنے کے لیے سہارا لینا پڑا. ایک دن ہوگا ہم تم کو بار بار پکاریں گے مگر تم ہماری آواز پر نہیں آؤ گے. ذہن عباس میں دو خیال آئے. ہو سکتا ہے کہ میں سوتا رہوں گا, حسین کی آواز نہیں سن پاؤں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں مدینے کے باہر رہوں گا, حسین کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچے گی. فیصلہ کر لیا اس دن سے نہ مدینے کے باہر جائیں گے نہ سوئیں گے. 3 دن گزر گئے, عباس سوئے نہیں. آنکھیں سرخ ہو گئی, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. فضا نے جا کر شہزادی زینب کو ماجرا بیان کیا کہ بی بی نہیں معلوم کہ عباس پر کیا مصیبت ہے کہ عباس سوتے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی. طلب کیا عباس کو کہ عباس کیا مصیبت ہے, کیا پریشانی ہے, سوتے کیوں نہیں ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی پریشانی مجھ پر کچھ نہیں ہے, مگر ایسے لگتا ہے کہ شاید آقا پر کوئی مشکل کا وقت آنے والا ہے. آقا نے کہا ہے کہ وہ مجھے پکاریں گے اور میں نہیں پہنچ پاؤں گا, تو میں نے گمان کیا کہ شاید میں سوتا رہوں گا یا مدینے کے باہر رہوں گا. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب جب آقا پکاریں گے تب تک میں سوؤں گا نہیں, نہ مدینے کے باہر جاؤں گا. زینب نے عباس کا بازو تھاما, خدمت امام میں حاضر ہوئی, بتایا کہ حسین بتاتے کیوں نہیں, کس دن کے انتظار میں عباس کو جگا رہے ہو؟ تب حسین نے بتایا کہ زینب وہ دن مدینے میں آنے والا نہیں ہے, وہ تو کربلا کا میدان ہوگا, عاشور کا دن ہوگا, 61 ہجری کا وقت ہوگا. حسین عباس کو بار بار پکارے گا مگر عباس حسین کی آواز پر نہیں پہنچ پائے گا. 50 ہجری کل ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے امام حسن مصطفیٰ کی شہادت واقع ہوئی. کائنات کا واحد جنازہ ہے
جتنے جنازے گھر سے نکلتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں. امام حسن کا کائنات میں واحد جنازہ ہے جو قبرستان سے گھر لایا گیا تھا. دستور ابھی بھی باقی ہے کہ جب کسی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں گھر میں عورتیں انتظار کرتی ہیں, مرد حضرات مرنے والے کو دفن کر کے واپس گھر کو جب لوٹ کر آتے ہیں تو ایک دوسرے کو پرسا دیا جاتا ہے. گھر کی عورتیں قبرستان سے آنے والے مردوں کا انتظار کرتی ہیں. پرسے کی ایک منزل ہوتی ہے. حسن کے جنازے کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جوانوں نے بنی ہاشم گھر کو واپس لوٹے. بیویاں گھر پر انتظار کر رہی تھی. ایک ایک بھائی نے ثانی زہرا کی خدمت میں پہنچ کر حسن کے مرنے کا پرسا دیا. جب ساری منزلیں گزر چکی, سارے بھائیوں نے پرسا دے دیا تو زینب نے کہا آج میرے بھائی کی شہادت واقع ہوئی. محمد حنفیہ نے پرسا دیا, حسین نے پرسا دیا, مسلم نے پرسا دیا, عبداللہ نے پرسا دیا, مگر میرے بھائی عباس نے مجھے پرسا نہیں دیا. معلوم ہوا تلاش کیا تو عباس نظر نہیں آ رہے تھے. ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا, گھر کے گوشے میں عباس سر کو زانوں میں چھپا ہوئے زارو خطار آنسو بہا رہے تھے. قریب جا کر زینب نے بازو کو تھما کہ عباس آج حسن کی شہادت ہو گئی. سارے بھائیوں نے مجھے پرسا دیا مگر تم نے اپنی بہن کو پرسا نہیں دیا. روتے روتے عباس نے سر کو اٹھایا کہ اب شہزادی غلام شرمندہ ہے, میں زندہ رہ گیا. حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے. میں کہوں اے عباس تمہاری غیرت کو گوارا نہیں ہوا. کتنا جذبہ ہوگا عباس کے دل میں کہ نظروں کے سامنے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا, مگر حکمت امام یہ ہے کہ عباس تلوار نہیں اٹھا سکتے. مدینے سے نکلنے کی منزل آئی, عباس نے صبر کیا. مکے میں حسین نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ چھوڑنا ہے. قاتل حاجیوں کا لباس پہن کر آ چکے تھے. عباس نے صبر کر لیا. راستے میں منزل شراف پر پور کے لشکر سے ملاقات ہوئی. عباس نے صبر کیا. دوسری محرم کو زمین کربلا پر قدم رکھے, پیام آیا کہ دریا کے پاس سے خیمے ہٹائے جائیں. ایک ہی آواز گونجی, کس میں اتنی ہمت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے دریا کے کنارے سے خیموں کو ہٹایا جائے. حسین نے سمجھایا کہ عباس جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی. شب عاشور آ گئی, لشکر یزید نے حملہ کر دیا. حسین نے عباس کو بھیجا کہ عباس جاؤ اور کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے. عباس نے امام کے جملے کو دہرایا, مولا مہلت مانگو, مولا مہلت مانگو. کہا عباس مہلت مانگ کر آؤ. جب جا رہے تھے تو سعید ساتھ تھے, زہیر ساتھ تھے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی کہ اس لڑکے کے باپ نے جب اس لڑکے کی ماں سے شادی کی تھی تو جملہ کہا تھا کہ مقصد شادی یہ ہے کہ ایسا بہادر بیٹا پیدا کروں جو میرے بچے کی نصرت کر سکے. یہ جملہ سنا تو ایسی انگڑائی لی کہ رکابیں توڑ دی. کہ خدا کی قسم مجھے غیظ نہ دلاؤ, میں اپنے مقام پر ٹھہرتا ہوں, جا کے میرے مولا سے مجھے اجازت دلا دو. اگر صبح ہونے سے پہلے لشکر یزید کو حدود کوفہ کی دیوار تک نہ پہنچا دو تو علی کا بیٹا نہ. صبر کیا. صبح عاشور میں مدار ہوئی, اصحاب کے لاشیں آئے. عباس نے صبر کیا. منزل قیامت آ گئی جب زینب کے بچے قربان ہو گئے. عباس جن کے استاد تھے آلات حرب, عباس نے آل محمد کو سکھایا تھا, وہ بچے نظروں کے سامنے دنیا سے گزر گئے. قاسم زندگی میں پامال ہو گئے. عباس یہی سوچتے رہ گئے میرا بھی تو وقت آئے گا, مجھے بھی موقع ملے گا, میدان میں جاؤں گا تو بتاؤں گا کہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے. ایک مرتبہ جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, خدمت امام میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے مولا اب مجھے اجازت دیجیے. حسین نے کہا کہ اجازت نہیں مل سکتی. سوچو وہ عباس جو صفین کے مارکے سے لے کر 61 ہجری تک فقط میدان میں جانے کا انتظار کر رہا تھا, سر کو جھکا دیا. کمل سکینہ پیاسی ہے.
मगर सकीना प्यासी है, उसके लिए सबीले आपके वास्ते मैदान तक जाना चाहता हूँ कि अब्बास मश्क लेकर सकीना की प्यास के लिए जा सकते हो, मगर तलवार रख दो, जिरा रख दो, नेजा रख दो। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि ज़ैनब ने पूछा, सगी माँ का बेटा नहीं है, बगैर तलवार के मैदान कैसे कोई सिपाही जा सकता है? हुसैन ने मुंह मोड़ लिया कि अब्बास मश्क सकीना लेकर जा सकते हो। अब्बास दरिया तक पहुंचे। ये तो मैदान का मंजर है। जिस वक्त अब्बास मश्क लेकर दरिया तक पहुंचे हैं, उस वक्त खैमों में क्या हो रहा था? खैमों में बेबियों के दरमियान बेचैनी थी कि अगर खुदा न खास्ता अब्बास को कुछ हो जाए तो फिर हमारे पर्दे का क्या होगा? उन बीबियों को ज़ैनब दिलासा देती थी, खबरदार ये न सोचो मैं तुम्हारे पर्दे की निगहबान हूँ। सकीना छोटे छोटे बच्चों को जमा करती थी, इशारा करती थी, मेरा चचा गया है पानी लाने के लिए, कुछ देर इंतजार करो, पानी आएगा। छोटे बच्चों को सकीना संभाल रही है, बीबियों को ज़ैनब संभाल रही है। लश्कर की आस, बीबियों की उम्मीदें, बच्चों का सहारा। एक मरतबा अब्बास का अलम कुछ झुका। आप समझ गए कि अब्बास पर क्या मुसीबत गुजरी? अब्बास का एक शन खता हो गया। कुछ देर के बाद दूसरा झटका लगा। रावी कहता है कि दोनों शाने अब्बास के खता हो गए, अलम को संभाला जा रहा है, मश्क सकीना दांतों से संभाली। तमन्ना है अब्बास ये है कि किसी भी सूरत से पानी सकीना तक पहुंच जाए। अजीजा ने गिरामी तसव्वुर करना, कोई सिपाही है, घोड़े पर सवार है, उसके दोनों शाने खता हो चुके हैं, सामने दुश्मन के सिपाही आकर सवाल करते हैं, अब्बास जंग क्यों नहीं करते? ए अब्बास तुम्हारे हाथ क्या हो गए? मश्क को बचाने के लिए अब्बास ने अपने आप को मश्क की सिपर बनाने के वास्ते अपने आप को झुका दिया। रावी कहता है कि अब्बास इतने बुलंद कामत सिपाही का नाम था कि अगर घोड़े पर सवार हो जाते नामुमकिन था कि कोई अब्बास के सर पर हमला करता। मगर अब्बास के दोनों शाने कता होने के बाद मख्तल लिखता है कि अब्बास के सर पर ऐसे गुर्द मारा गया था कि सर शिकाफ्ता हो गया। तो गुर्द मारा कैसे गया? रावी ने बताया, मश्क को बचाने के लिए अब्बास ने अपने आप को मश्क का सिपर बनाया। जैसे ही अब्बास का सर झुका, मलून ने गुर्द मारा, गुर्द का असर यह हुआ, सर शिकाफ्ता। आवाज दी, मौला गुलाम का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। आवाज अब्बास पर हुसैन चले, अब्बास के लाशे के करीब पहुंचे, देखा कि अभी जिसमें हयात बाकी है, सर जख्मी है, आंख में तीर है, एक आंख में लहू है। सर उठाया, जानू पर रखा, अब्बास ने सर को हटा दिया, हुसैन ने दोबारा रखा, अब्बास ने सर हटा दिया। हुसैन ने सवाल किया कि अब्बास तुमको ये क्या पसंद नहीं है कि तुम्हारा रुखसते आखिर हो और तुम्हारा सर हमारे जानों पर हो? वफाए अब्बास, गैरत अब्बास, मजलूमी अब्बास। जवाब दिया, मौला गुलाम ये सोच रहा है कि जब आपका रुखसते आखिर आएगा उस वक्त कौन होगा कि किसी के जानों में आपका सर होगा। उसी ख्याल के पेश नजर गुलाम नहीं चाहता कि गुलाम का सर आका के जानों पर रहे। हुसैन ने कहा कि अब्बास माँ से वादा हो चुका है, वक्त आखिर आएगा, माँ की गोद होगी, हुसैन का सर होगा। अब्बास तुम जा तो रहे हो, जाते जाते हमारी एक आरज़ू पूरी करते हुए जाओ। वो अब्बास जो अपना सर भी उठाने के काबिल नहीं रहे, वो अब्बास जिसकी आंख में तीर है, वो अब्बास जिसकी एक आंख में लहू है, वो अब्बास जिसके दोनों शाने कता हो चुके हैं, ऐसे अब्बास से हुसैन कह रहे हैं कि अब्बास जाते जाते हमारी ख्वाहिश पूरी करते हुए जाओ। अब्बास ने कहा, मौला महसूस ऐसे होता है कि रूह जिस्म से रुखसत होने वाली है, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान करिए, पूरी कोशिश करूंगा कि अपना किया हुआ वादा जिंदगी में पूरा करते हुए जाऊं। हुसैन ने कहा, अब्बास जब से तुम पैदा हुए हो मुझे आका कहकर पुकारा, मौला कहकर पुकारा, इमाम कहकर पुकारा, मगर कभी भाई नहीं कहा। एक मरतबा आंख खोलकर चेहरे हुसैन को देखा,
حسرت ٹپک رہی تھی، اپنے سر کو حسین کے زانوں میں چھپا لیا، آواز دی بھائی بھائی، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے لاش عباس پر چادر کو ڈال دیا، علم کا پھریرا لپیٹا، خود علم کو لیے ہوئے واپس خیمے میں آئے۔ رونے والوں، عاشور کے دن کی پہلی مجلس ہے، حسین ذاکر ہے، عباس کا علم تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے اطراف جمع ہو گئے، پوچھتے تھے حسین عباس کہاں ہے؟ اے آقا عباس کہاں ہے؟ حسین خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سکینہ چلی آئی، دامن کو تھام کر پوچھا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین کو کہنا پڑا سکینہ تیرا چچا ہاتھوں کو کٹایا ہوا دریا کے کنارے سو گیا۔ بچی اپنے مقام سے اٹھی، خیموں کے اندر گئی، بیبیوں خبر ہے عباس کی شہادت ہو گئی۔ زینب نے اعلان کیا، اے بیبیوں میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے پردے کی حفاظت کروں گی، میرا عباس شہید ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ وقت قریب آ گیا، اب ذرا ان سے چادر چھینی جائے گی، بازوؤں میں رسی بندھے گی، خیموں میں آگ لگے گی، دیار بدیار پھرائے جائیں گے، کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا۔ وسیع یا اللہ کاسی رہی شہزادی اور مر گئے ہاں مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشکو والا مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی خلا مولا، وقت میرا جلد آئیے یا سرور، وقت میرا آخر جلد آئیے یا سرور، دیکھ لو آنکھوں سے حضرت کے عالم مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشکو عالم مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی خلا، دکھلائی نہیں دیتا اب آنکھ سے خادم کو، دکھلائی نہیں دیتا اب آنکھ سے خادم کو، اے آنکھوں میں پیوستہ ایک تیرے ستم مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشکو عالم مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی خلا مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشکو عالم مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی
کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اس طرح لگتی ناک بر کے کلیجے میں سنہا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ گردن شاہ پہ یورن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مختل ڈھلتا، یوں نہ سر میں پہ سارے جاتے، یوں نہ سر میں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ تو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس تو چھنتی ناردہ زینب کی، پاؤں میں عابد مزدر کہ نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ وہ کہ پابند رسن سید سجاد چلے، مہر کو دیکھ کے یہ روتے ہوئے کہنے لگے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ آج بھی آتی ہے یہ خواب سکینہ سے صدا، اے چچا لاتی نہ زندہ میں یوں ہم کو خدا، ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے، ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ حال اکبر جو کوئی پوچھتا ہے نور علی، رو کے زینب ہی کہتی تھی
सदा नूर अली, काश अब्बास न मारे जाते, 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 काश अब्बास न। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। ज़ैनब की दुआ बनकर एक वक्त वो आएगा, ज़ैनब की दुआ बनकर एक वक्त वो आएगा, घर घर पे सजा होगा अब्बास अलम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ जाती है ज़हरा भी ज़ैनब की ज़ियारत को, आ जाती है ज़हरा भी ज़ैनब की ज़ियारत को, 8 मुहर्रम को उठता है अलम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। ताबूत जब उठता है शबीर का गाजी, ताबूत जब उठता है शबीर का गाजी, ताबूत के आगे भी चलता है अलम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। वो कौन से सदमे थे चाहे टूट गए जिनसे, वो कौन से सदमे थे चाहे टूट गए जिनसे, दर्द था ज़ैनब का और दूसरा गम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा, आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, नहीं छू सकता मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, आका ये गुलामी का सिला कैसा दिया है, किस प्यार से सर आपने जानों पे रखा है, उठ कर सलाम करता मेरे हाथ नहीं है,
میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا، بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا، تم کو نہیں چھونا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، آزائے بدن تم ہو تو پہ کر نہیں ہوتا، نہ زور پہ گھر والا گزر نہیں ہوتا، گھر مجھ کو نہ لے جانا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، دل روتا ہے مرتے ہوئے کیا بے ادبی ہے، جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر شہ کی چکی ہے، سیدھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، بھاری ہے علم تم نہ اٹھاؤ اس سے مولا، ٹوٹی ہے کمر دیکھیے تنہا نہ اٹھے گا، آقا میں ہوں شرمندہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے، کس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا، نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں ضامن چادر تھا محافظ تھا حرم تھا، اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ، زینب کو بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ، یا خاص یا
سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس 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 یا سیدی تو فی الحرم عطشان یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی تو فی الحرم عطشان یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مقتول یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا علی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں عباس جری ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا اور اکبر بشیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا بیڑی پنائی ڈوری بدن زخمی کر دیا بیڑی پنائی ڈوری بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ابا جو لشکر کا تھا سرور کے علمدار ابا جو لشکر کا تھا سرور کے علمدار دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا حسین یا امام صلی اللہ علیہ یا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أفضل الشهداء السلام عليك يا قاسم بن الحسن مسلم بن كثير محامي بن الله والحبيب بن مزاحم والهم الشهيد بن رياحي ومسلم بن السجاد السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان بن حسن علي بن موسى الرضا الرازي بن قدري والقضاء السلام عليك أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب نسيم الزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن يا منزل القرآن يا إمامنا وإمام مرسل الجهاد أجعل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وزهوره اللهم اجعلنا من أنصاره وعلى آله وأتباعه وشيعته والراضين بفضله والذابين عنه والمستشهدين بين يديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل
اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. ممنین حاضری ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حاضر چک کر جائے. جوان یاد ہے